السلام علیکم۔ آج کی ہماری یہ ملاقات میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ایک بات کو جو بنیادی طور پر ایک اصولی بات ہے اس کو میں شیئر کروں آپ کے ساتھ، کہ عام طور پر بچپن ہی سے ہم لوگ دین کے عنوان پر، اسلام کے عنوان پر جو کچھ باتیں سنتے اور پڑھتے ہوئے آئے تھے، اس کے اندر ایک بات عام طور پر ہوتی ہے کہ قرآن میں جو باتیں بتائی گئی ہیں یا جو ڈیوٹیز انسان کو دی گئی ہیں اللہ کی جانب سے، ان ساری ہی ڈیوٹیز کو اللہ نے قرآن میں عبادت قرار دیا ہے۔ لیکن عام طور پر ہمیں یہ باور کروایا گیا یا عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہوئے آئے ہیں کہ عبادات کو ہم نے تقسیم کر دیا۔ کچھ معاملات کو جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا تھا اس کو عبادات کے شعبے میں شامل کیا، کچھ معاملات وہ تھے جس کو ہم نے معاملات کے عنوان سے ڈیسائیڈ کیا، اور کچھ معاملات یا کچھ باتیں وہ تھیں جن کو معاشرت کے عنوان سے بیان کیا گیا۔ لیکن ان تین چیزوں میں سے کہ جس میں ایک کو کہا گیا کہ وہ عبادات ہیں، اور دوسرے کو کہا گیا کہ وہ معاملات ہیں، اور تیسرے کو کہا گیا کہ وہ معاشرت ہے۔ لیکن جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اور بار بار ہم لوگ بیان کرتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنات و انسان کو نہیں پیدا کیا لیکن صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اور جب آپ زندگی کے تمام ہی شعبے، زندگی کے تمام ہی معاملات کو یا ساری ہی زندگی کو اللہ نے اس مقصد کے تحت بتایا ہے کہ تمہیں پیدا ہی کیا گیا اس لیے ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اور جب ہم اس زاویے سے قرآن کو دیکھتے ہیں تو اللہ ہم کو جو بھی حکم دیتے ہیں، چاہے وہ نماز پڑھنے کا حکم ہو، چاہے وہ رمضان المبارک میں روزوں کے رکھنے کا حکم ہو، چاہے وہ حج کرنے کا حکم ہو یا زکوٰۃ دینے کا معاملہ ہو، ان سارے ہی معاملات کو اللہ نے اگرچہ عبادت بتایا ہے تو وہی اللہ نے قرآن میں وہ ان ساری باتوں کو جس کو آپ نے اور میں نے مل کر معاملات اور معاشرت سے جوڑ دیا ہے، اس کو بھی اللہ نے عبادت سے بتایا ہے، عبادت سے تعبیر کیا ہے۔ اور ان تمام ہی چیزوں کو جب عبادت کے ایک ہی شعبے کے اندر ڈال کر آپ دیکھیں گے تو تبھی جا کر یہ آیت میننگ فل ہوگی کہ ہم نے نہیں پیدا کیا انسان و جنات کو لیکن اپنی عبادت کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹوٹلی مجموعی طور پر ساری ہی زندگی یا ساری ہی پیدائش کا مقصد اللہ نے بتایا کہ عبادت ہے، تو یہ عبادت ساری زندگی میں ہونی ہے، اٹھے بیٹھے چلتے پھرتے صبح و شام لیتے دیتے مسجد اور بازار میں ہر معاملے کے اندر آپ کا جو ایٹیٹیوڈ یا رویہ ہوگا وہ رویہ اگر خدا کی بتائی ہوئی کتاب کے مطابق ہوگا تو وہ عبادت ہوگا۔ اب اس کو آپ معاشرت اور معاملات اور عبادات اس قسم کی تقسیم کے ذریعے سے اس کا یہ بہت زیادہ ایک بیڈ ایفیکٹ یہ ہوا کہ آدمی جن چیزوں کو عبادات کے شعبے میں ڈالا اس کے معاملے میں تو بہت زیادہ وہ الرٹ ہوتا ہوا اور بہت زیادہ حساس ہوتا ہوا دکھتا ہے، لیکن جن چیزوں کو اس نے معاملات اور معاشرت کی کیٹیگری میں ڈال دیا ان چیزوں کے معاملے میں وہ اپنے آپ کو اتنا الرٹ محسوس نہیں کرتا۔ جیسے آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی اگر نماز کا چھوڑنے والا ہو تو وہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے گا، اور ایک آدمی اگر رمضان میں اس کا روزہ چھوٹ جائے تو وہ بہت زیادہ اپنی گلٹی اور اپنی بہت زیادہ شرمندگی اور اپنی بہت زیادہ جو ہے کمزوری کا ایک احساس کرے گا اور اس کے اوپر وہ پچھتاوا کرے گا۔ اور اگر کوئی آدمی حج کے لائق ہو جائے، اس کے پاس پیسہ جمع ہو جائے لیکن اس کے باوجود وہ کسی وجہ سے تساہل کرے، غفلت کرے اور اس معاملے میں نیگلیکٹ کرے اور وہ نہ جا سکے اور کوئی آدمی احساس دلائے اس کو، تو وہ ایک قسم کی گلٹی اور قسم کی شرمندگی محسوس کرے گا اور وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھے گا
اور اپنے آپ کو وہ خدا کے سامنے جواب دہ سمجھے گا۔ لیکن جن چیزوں کو آپ نے اور میں نے مل کر معاملات اور معاشرت کا عنوان دے دیا، اگرچہ کہ قرآن نے اس کو بھی عبادت کا عنوان دیا تھا، جب کوئی غفلت ہوتی ہے، جب کوئی لاپرواہی ہوتی ہے، جب کوئی نیگلیجنسی ہوتی ہے، تو اس موقع سے اگر کوئی آدمی اس کو یاد دہانی بھی کرائے، اس کو متنبہ بھی کرے، اس کو توجہ میں بھی لائے، تب بھی وہ فیلنگز، وہ احساسات نہیں ہوتے، جو فیلنگز اور جو احساسات ان چیزوں کو لے کر ہوتے ہیں جن کو آپ نے آلریڈی عبادات کے شعبے میں ڈالا، اور پھر انہی امور کو اور پھر انہی معاملات کو جن کو آپ نے عبادات کے شعبے میں ڈالا ہے، ان کے اوپر انجام دینے پر اس کی فضیلتوں کی بہت زیادہ اس کو بتائی جائے گی، اور خود اس کے ذہن و دماغ کے اندر اس کا اتنا زیادہ احساس ہوگا کہ ان عبادات کو اگر میں انجام دیتا ہوں تو مجھے خدا کے پاس یہ اور یہ اور یہ اور یہ اس کے ثمرات اور اس کے فوائد اور اس کی نیکیاں اور اس کا اجر ملے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ جب ان چیزوں کو جن کو خود قرآن نے عبادات میں شمار کیا ہے، جس کو آپ نے اور میں نے مل کر، جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کو معاملات اور معاشرت کا نام دے دیا ہے، ان معاملات کو لے کر بہت زیادہ فضیلتیں، بہت زیادہ اس کے اچھے ریزلٹس اور اس کے بہت زیادہ جو ہے ثواب اور اجر کے چرچے چونکہ ہمارے سامنے نہیں آتے ہیں، چونکہ اس کو دوسری اور تیسری کیٹیگری میں ڈال دیا گیا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ عبادات کے شعبے میں تو آدمی انجام نہ دے تو اپنے آپ کو گناہگار اور مجرم سمجھتا ہے، اور جب معاملات اور معاشرت کی بے شمار غلطیاں کرتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے اندر وہ احساس، وہ فیلنگ نہیں جاگتی جو احساس و فیلنگ جاگنی چاہیے۔ چنانچہ ان تمام باتوں میں سے جو باتیں گزشتہ بھی ہم نے ذکر کی تھی، جس کو سرسری طور پر ہم آپ کے سامنے ذکر کر سکتے ہیں، کہ اگر ایک لڑکے سے یہ کہا جائے کہ تم نے صاحب دیکھیے تم جمعہ کا دن تھا اور تم نے جمعہ کی نماز کو چھوڑ دیا، یہ بہت بری بات ہے، تو نہ صرف یہ کہ اس کو بولنا پڑے گا بلکہ وہ خود اپنے طور پر کسی وجہ سے اس کو جمعہ چھوٹ جائے، اس کی لاپرواہی سے چھوٹ جائے، یا سفر کی وجہ سے چھوٹ جائے، یا پہنچنے میں کوئی اس کو پرابلم ہو اس وجہ سے چھوٹ جائے، ان تمام صورتوں میں وہ بے انتہا شرمندگی اور بے انتہا گلٹی محسوس کرے گا اور اپنے آپ کو گناہگار تصور کرے گا۔ لیکن وہی لڑکے کو اگر یہ کہا جائے کہ تم نے اپنی ماں کے ساتھ جو گفتگو کی، وہ گفتگو تمہاری قرآن کے اور خدا کے حکم کے مطابق نہیں تھی، تو یقین جانیے کہ اس کے اندر وہ فیلنگز نہیں آئے گی، اس کے اندر وہ گلٹی نہیں آئے گی، اس کے اندر وہ احساس نہیں آئے گا جو نماز کے چھوڑنے پر آتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی آدمی اگر کسی بیماری یا کسی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے سحر کو نہ اٹھ پائے اور اس کے بعد وہ روزہ نہ رکھ سکے، تو اس کے بعد وہ دن تمام لوگوں سے کہتا پھرے گا کہ صاحب گزشتہ الحمدللہ جب سے شعور کی عمر آئی ہے اور 12 سال کی عمر سے یا 7 سال کی عمر سے اللہ کا احسان ہے کہ ایک روزہ نہیں چھوٹا تھا، لیکن پرسوں ایسا اتفاق ہوا کہ سحری کو جاگنا ہو نہیں سکا اور وہ روزہ چھوٹ گیا، جس کا بڑا ملال ہے، جس کا بڑا خلق ہے، جس کی بڑی جو ہے بڑا احساس ہے، اللہ معاف کرے۔ اور پھر چونکہ یہ ساری باتیں وہ اس لیے کرے گا کہ وہ اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اگر آپ رمضان کا ایک روزہ جو عبادت ہے آپ کے لیے، اگر آپ نے جان بوجھ کر ترک کر دیا، تو اگر آپ ساری زندگی بھی روزہ رکھیں گے تب بھی اس کی پابجائی یا اس کا اجر آپ کو نہیں مل سکتا۔ لیکن اس قسم کا احساس، اس قسم کی سوچ اس کے اندر ڈیولپ نہیں ہوتی کہ اگر میں ایک مرتبہ بھی اپنی ماں کے ساتھ مس بیہیو کر لوں تو پھر شاید دوبارہ اس کی پابجائی میں نہ کر سکوں۔ اگر یہ احساس، یہ فیلنگ اور یہ توجہ اگر اس کی ہو جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اس عبادت اور اس عبادت کے اندر فرق نہیں کرے گا۔ جیسے میں کہوں گا آپ سے، قرآن کی وہ آیت یاد دلاؤں گا میں آپ کو کہ جس کو قرآن میں کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور تم اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور اس کے بعد پھر فوری اللہ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تم والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہ آرڈر ہے اللہ کا، یہ حکم ہے اللہ کا۔ اس کی پابجائی میں اگر کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو ایک نوجوان بچے کے دل میں اور ایک نوجوان بچے کے ذہن میں اس کی فیلنگز وہی آنی چاہیے جو نماز کے چھوٹنے پر آتی ہے۔
روزے کے چھوٹنے پر آتی ہے، حج کے مس کر دینے پر آتی ہے، حج میں ہونے والی غلطیوں پر آتی ہے، وہی احساس اس کے اندر جاگے کہ جہاں اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں اور والدین کے ساتھ احسان کروں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اب یہ تفسیر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، ان تمام معاملات کو لے کر انسان کا ویسا ہی الرٹنیس، ان تمام معاملات میں ہونے والی غلطیوں پر ویسا ہی احساس جیسا کہ عبادات کو جو شمار کیا ہم نے، ان کے چھوٹنے یا ان سے غفلت ہونے پر جو احساس ہوتا ہے، اتنا ہی احساس اگر ان تمام چیزوں کے ساتھ ہونے لگ جائے تو تب جا کر آپ کی عبادت ہوگی۔ تو میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ اگر آپ عبادات کو الگ، معاملات کو الگ اور معاشرت کو الگ کر کے اس کو بیان کرتے ہیں، اس کو واضح کرتے ہیں، اس کی اہمیت کو لوگوں کے درمیان جتاتے ہیں اور اس کے چھوٹنے پر لوگوں کو اس کی برائی کا احساس دلاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی وہ ساری مورل ویلیوز جو ایک انسان اور ایک انسان کے درمیان بنتی ہیں، جیسے عبادات کا معاملہ ایک انسان اور اپنے خدا کے درمیان بنتا ہے، ویسا ہی معاملات کا معاملہ جو ہوتا ہے، معاملات والی جو عبادت ہے جس کا ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان رشتہ بنتا ہے، اس کے چھوٹ جانے، اس کے ترک ہو جانے یا اس میں غفلت ہو جانے پر وہی احساس ہمارے اندر جاگنے لگ جائے تو تب جا کر یہ ممکن ہوگا کہ آپ اللہ کی مکمل عبادت کرنے والے بندے بن سکیں۔ تبھی قرآن کا وہ مطالبہ، قرآن کی وہ ڈیمانڈ، اللہ کا وہ مطالبہ، اللہ کی وہ ڈیمانڈ آپ سے مکمل ہو سکتی ہے، اس کو مکمل کر سکتے ہیں آپ، جس کے اندر اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جنہوں نے اللہ میں بلیو کیا ہے، اے وہ لوگوں جنہوں نے خدا کی آئیڈیالوجی میں بلیو کیا ہے، کیا کرو؟ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اس قسم کی تقسیم نہ کرو کہ عبادات الگ، معاملات الگ، معاشرت الگ، عبادات کے چھوٹ جانے پر الگ فیلنگز اور معاملت اور معاشرت کے چھوٹ جانے پر بے حسی، اس قسم کا اسلام نہیں۔ ایک ایسا اسلام جو مکمل اسلام ہو، جس کے بارے میں قرآن نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کا دن وہ دن ہے جس دن ہم نے تمہارے لیے تمام باتوں کو مکمل کر دیا، تمہارے تمام طریقوں کو مکمل کر دیا، نماز کا طریقہ بھی مکمل کیا، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رویے کا طریقہ بھی مکمل کیا، اور لین دین کا طریقہ بھی مکمل کیا، کلام کا طریقہ بھی مکمل کیا۔ اور پھر قرآن کی آیتیں جب آپ پڑھتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى، اور جس نے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا اور وہ بچتا رہا۔ اور ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ اپنے کیے ہوئے عہدوں کو پورا کرتے ہیں جب وہ کسی عہد کو باندھ لیتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں اللہ فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں اللہ کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یعنی تم نے اللہ سے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ خدایا جو کتاب آپ نے نازل کی ہے، جس کتاب میں آپ نے عبادات کے سارے طریقے سکھلائے ہیں، ان تمام طریقوں کو میں مکمل کروں گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تھوڑے سے فائدے اور تھوڑے سے مفاد کے خاطر تم اللہ کے آیات کو نہ بیچ ڈالو۔ اور ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور تم اپنے کیے ہوئے عہدوں کو پورا کرو، اس لیے کہ عہد ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ سوال کرنے والے ہیں، جو پوچھی جانے والی بات ہے۔ اس قسم کے تمام معاملات کو اللہ اپنی کتاب میں جوڑ جوڑ کر بتاتے ہیں، اور جو کوئی اس قسم کی تقسیم کرتا ہے کہ نماز کے چھوٹ جانے اور روزے کے چھوٹ جانے پر تو اس کو گلٹی اور ملال ہو، اور والدین کے ساتھ بدسلوکی، والدین کے ساتھ بد کلامی، چھوٹے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ شفقت کا نہ کرنا، بڑوں کا احترام نہ کرنا، اس پر اگر اس کو کوئی گلٹی نہ ہوتی ہو تو اللہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اللہ کی بعض باتوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض باتوں کا انکار کرتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے سے جو رزلٹ تمہاری لائف میں آئے گا،
اللہ فرماتے ہیں فما جزاء من یفعل ذلک منکم، جو کوئی ایسا کرے تو اس کا بدلہ اور اس کی جزا سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے، خزی فی الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، تو وہ عذاب شدید کی طرف لوٹا دیے جائیں گے، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ ان تمام باتوں کے ساتھ جو آپ کے سامنے رکھی گئی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں، کوئی آپ کو ساری باتیں تو نہیں بتائیں گی، لیکن ایک سوچنے کا زاویہ ضرور دے سکتی ہیں، ایک سوچنے کا طرز، ایک سوچنے کا انداز، ایک سوچنے کا وے میں سمجھتا ہوں آپ کو ملے گا۔ میں اپنے تمامی نوجوان بچوں سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ قرآن کی ان آیات اور ان احکامات کو لے کر اپنی سوچ کو آپ بنانا شروع کریں، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ ایک مکمل دین کو اختیار کرنے والے اور ماننے والے کہلا سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔